آج ناظرین ایک واقعہ، ایک اللہ کے ولی کا واقعہ عرض کروں گا، اور اس کے ضمن میں آج کل جو حالات جاری و ساری ہیں اس پر بھی انشاءاللہ میں مختصراً عرض کروں گا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبادات و ریاضتوں میں مشغول رہا، لیکن جو میں پانا چاہتا تھا وہ میں نہیں پا سکا، بڑا پریشان تھا۔ کہا کہ میں اسی عالم میں بیت المقدس چلا گیا، اور بیت المقدس میں فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر رہا، اور رات میں جو خادمین ہیں ان کی نظروں سے چھپ کر رات وہیں مسجد کے اندر بسر کی۔ کہنے لگے کہ رات ہوئی، معاف کیجیے گا، کہنے لگے کہ رات ہوئی تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ اپنے چند اصحاب کے ساتھ وہاں پر آئے، اور آ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو اس نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا کہ ہمارے علاوہ ایک اور شخص بھی یہاں موجود ہے، اور اسے عبادت میں، ریاضتوں میں مزہ نہیں آ رہا، جو وہ پانا چاہتا ہے وہ نہیں پا رہا، اور آج یہاں پر چھپ کر بیٹھا ہے۔ ناظرین، اللہ والوں سے، اللہ کی عطا سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہتی۔ انہوں نے فرما دیا، یہ روتے ہوئے باہر آئے اور آ کر اس اللہ والے کے پاس ٹھہر گئے، اور کہا، عرض کی کہ حضور ایسا ہی ہے، اور میں کئی دنوں سے عبادتوں میں، ریاضتوں میں لگا ہوا ہوں، لیکن مجھے واللہ کچھ مزہ نہیں آ رہا، کچھ لطف نہیں آ رہا، عنایتیں نہیں ہو رہی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک ایسی بات جو مجھے اور میرے رب کو معلوم تھی وہ آپ کی زبان سے نکلی ہے، تو اب اس کا تدارک بھی بتائیے کہ اب میں کیا کروں، اور یہ ہوا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ تم ایک دن کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، کوئی فروٹ یا پھل خریدنے کے لیے گئے، اور تم نے وہ پھل یا فروٹ خریدا، اور اس کے کچھ دانے زمین پر گرے ہوئے تھے، تم یہ سمجھے کہ یہ تمہارے ہیں، اور تم اٹھا کر اسے گھر پر لے گئے، تم نے خود بھی کھایا، اوروں کو بھی کھلایا، اور اس وجہ سے، کیونکہ وہ تمہارے تھے نہیں اور تم یہ سمجھے کہ یہ میرے ہیں، اٹھا کر لے گئے، اس وجہ سے تمہیں عبادت میں، ریاضت میں ذوق نصیب نہیں ہو رہا۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ انجانے میں وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے ہیں، یہ سمجھے کہ میرے ہیں، اور یہ سمجھتے وہ لے گئے اور استعمال کر لیے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے کہ ایک انجانے میں، یعنی نہیں معلوم تھا، اور یہ سرزد ہوا کہ وہ لقمہ جو ان کا نہیں تھا وہ ان کے پیٹ میں چلا گیا۔ تو ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ آج ہم کیا کچھ نہیں کرتے، آج کتنے لوگوں نے، کتنے لوگوں کا حق مارا ہوا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کیا ہوتا ہے، فراڈ کے ذریعے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کہیں کہ ہماری عبادتیں پتہ نہیں ہمیں مزہ نہیں آتا، پھر وہ کہیں کہ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی، تو کیسے ہوں گے کہ وہ انجانے میں ایک عمل سرزد ہوا اور اس کی وجہ سے عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا۔ تو ناظرین، آج تو ہم جان بوجھ کر کیا کچھ نہیں کرتے، تو عبادتوں میں مزہ کیسے آئے گا؟ ایک صحابی رسول تھے، وہ فجر کی نماز یعنی جماعت جیسے ہی ہوتی بس بھاگتے ہوئے گھر جاتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فلاں صحابی ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا اور بلا کر پوچھا کہ کیا تم واقعی ایسا کرتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا، کیا وجہ ہے، اس طرح بھاگ کر کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ حضور بات یہ ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بات یہ ہے کہ میرے پڑوسی کے صحن میں درخت ہے، اور اس درخت کا ایک حصہ میرے صحن میں آتا ہے، میرے صحن کے اوپر آتا ہے، اور اب پھل گرنے کا زمانہ ہے، تو میں اس لیے نماز کے بعد بھاگتے ہوئے اپنے گھر جاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے درخت کا پھل میرے صحن میں گر جائے، جانے انجانے میں میرے گھر والے اٹھیں یا میرے بچے اٹھیں، اسے اٹھا کر کھا نہ جائیں۔ یا رسول اللہ، میں اس لیے بھاگتے ہوئے جاتا ہوں، جو پھل میرے صحن میں گرا ہوتا ہے اسے اٹھاتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو واپس کرتا ہوں۔ قربان جائے ناظرین کہ اتنی احتیاط کہ حرام رزق ہمارے اور ہمارے بچوں کے منہوں میں نہ جائے، ان کے پیٹوں میں نہ جائے۔ ناظرین و سامعین، ذرا غور کیجیے کہ آج ہم کیا کچھ نہیں کرتے،
کیا کچھ بے احتیاطیاں نہیں کرتے؟ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اتنی آزمائش کے باوجود آپ چیزوں کے ریٹ دیکھیں تو وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی بساط کے مطابق ریٹس بڑھائے جا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ذرا غور کریں کہ اس وقت امت کو کتنی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دیہڑی دار مزدور ہیں، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور انہیں آپ مہنگی چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر تو آپ کچھ مال حاصل کر لیں گے، لیکن یہ مال راس آنے والا نہیں ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے مولا کہ جس وقت تیرے بندوں کو غذا کی ضرورت تھی تو اس وقت میں نے ذخیرہ اندوزی کر لی تھی اور مال مہنگے داموں بیچا تھا۔ کیوں بیچا تھا؟ کیا ریزن ہوگا آپ کے پاس؟ مولا میں نے ملاوٹ کی تھی، کیا ریزن ہوگا؟ تو ڈریے، خوف کھائیے اللہ سے کہ یہ آزمائش کی یہ گھڑیاں ہم سے دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ یہ آزمائش کی گھڑی ہے، اس میں یہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت، اس کی بارگاہ میں بار بار رجوع کیجئے تاکہ یہ گھڑیاں، ان گھڑیوں سے ہمیں نجات مل جائے۔